دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بقول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غیب کا علم تھا تو ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ حضرت حسین کی 50 سال بعد شہادت ہو جائے گی، مگر میں اب یہ سوال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کیوں نہیں صحابہ کرام بتایا کہ میرے جانے کے بعد صحابہ کرام نہ دین سے ہٹ جائیں گے، پھر جائیں گے، حضرت ابوبکر فاطمہ کا حق کھا جائیں گے، عمر فاطمہ کا حق کھا جائیں گے، عثمان فاطمہ کا حق کھا جائیں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اس سوال کو مجھے جواب دیں، اور ان کے پاس غیب کا علم تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ پہلی بات ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ غیب کا علم نہیں تھا نا۔ پہلی بات یہ کہ آپ کہتے ہیں خود کہہ رہے ہیں شروع کیا کہ غیب کا علم ہی نہیں تھا۔ اگر نہیں تھا تو پھر یہ سوال آپ کو بنتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بتایا کیوں؟ جب علم ہی نہیں تھا تو کیا بتا دیتے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ اپنی کتابوں کو پڑھا کرو، جیسے میں نے کہا کہ تم پڑھو، ابھی تم مطالعہ کرو، تم پڑھو، تم سیکھو، تم میرے تقریروں کو سیکھ لو، لکھا کرو، اس کو نوٹ کیا کرو، تو تمہیں بہت سارا علم مل جائے گا۔ یہ دیکھو تمہارے سوال کا جواب ادھر، صحیح البخاری، چاپ دار حیات تراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 میں بیروت لبنان میں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، حدیث نمبر ہے 4625، 4000 کتنا 625۔ اچھی طرح سے سن لو ضحاک صاحب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یجاء برجال من امتی فیؤخذ بهم ذات الشمال، روز قیامت میرے امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ میرے امت کے کچھ لوگوں کو لایا جائے گا اور ان کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو میں کہوں گا، تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یا رب صحابی، تو میں کہوں گا یا رب یہ تو صحابی ہیں میرے، یہ میرے کیا ہیں؟ یہ میرے صحابی ہیں۔ فیقال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، فرمایا کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کون سی بدعتیں داخل کی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہا جائے گا، اللہ کی جانب سے ندا آئے گا، ان هؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابهم منذ فارقتهم، یہ اسی وقت جو آپ کے وفات کے وقت ہی سے مرتد ہو گئے تھے، جی آپ کے وفات کے وقت ہی سے مرتد ہو گئے۔ تو آپ نے کہا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ نبی نے تو بتا دیا ہے، واضح طور پہ بتا دیا کہ صحابی جہنمی ہوں گے۔ جہنم کس لیے جائیں گے؟ کہ انہوں نے دین میں بدعت داخل کی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ پہلی بات یہ کہ کوئی صحابی کرسچن نہیں بنا، یہودی نہیں بنا، مشرک بت پرست نہیں بنا۔ صحابی کا وجہ ارتداد کیا ہے؟ دین میں بدعت داخل کرنا، جیسے اس حدیث شریف میں احدث بعدک، دین میں بدعتیں داخل کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی دین میں بھائی اذان چینج نہیں کیا ان لوگوں نے، اسی وقت فوراً ان کے وفات کے وقت نماز روزہ چینج، یہ تو بعد میں یہ چینجز آ گئی نا۔ ان کے وفات کے وقت کیا سب سے بڑا ارتداد کیا ہے؟ غصب حق امیر المؤمنین علیہ السلام، امامت پہ قبضہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی دین میں کچھ اور پیش نہیں آیا۔ امامت کا ادعا کیا ہے اس شخص نے جس کو امام نہیں تھا، اور امامت کا انکار کیا ہے اس امام کا جو اللہ کی جانب سے امام تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کہا نا کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیوں نہیں؟ بہت بتایا، آپ کی کتابوں میں موجود ہے۔ مرتد بھی ہیں، دین سے خارج بھی ہیں، وجہ ارتداد کیا؟ دین میں بدعت داخل کرنا، اور یہ مرتد کب ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً کے ساتھ ہی یہ مرتد ہو گئی۔ اور بولو ضحاک صاحب۔ اچھا، جو آپ نے یہ حوالہ دیا ہے، کیا یہ صحیح بخاری جو ہماری اس میں سے دیا؟ بالکل، آپ کے پاس بھی اپنے بخاری کھولو، سب بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور یہ متواتر ہے۔ اچھا بھائی حسن اللہ یاری صاحب، ویسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پیاری امی جان ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بس چھوڑو اپنی جان کو، چھوڑو نا، یہ تو تسلی ہو گئی نا۔ ابھی تک تم شیعوں کی اتنی تکفیر کرتے تھے نا کہ شیعہ کہتے ہیں صحابہ مرتد ہو گئے، اور شیعہ نے تو وہی نبی کی بات کیا نا، اور شیعہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، کوئی اور بات تو نہیں کی نا کہ صحابہ مرتد ہو گئے۔ مرتد تو آپ لوگوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنی کتابوں میں عوام سے چھپاتے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تم نے شیعوں کی تکفیر کی سبب بنا دیا۔ بھائی میں آپ اب یہ جا کے نا اپنی تقریر میں کہہ دینا، خطبے میں۔ بھائی میں پیار سے بات کر رہا ہوں، آپ غصہ کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ دیکھو، غصے کی بات نہیں ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے، آپ ابھی شاید طالب علم ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ حدیث زندگی میں نہیں سنی، آپ کے اساتید نے آپ کو نہیں بتایا، آپ کے اساتید نے بھی آپ کو نہیں سنایا، ٹھیک ہے نا، اب عوام کو بھی نہیں سنایا۔ شیعوں کا عقیدہ یہی ہے، شیعوں کا جرم یہی ہے بھائی، اسی وجہ سے تم نے شیعوں کی تکفیر کیا۔ یہ سے تو سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکفیر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے خود بولا ہے کہ میرے صحابہ میرے مرنے کے بعد ہی مرتد ہو جائیں گے۔ لیکن غصے کی بات ہے کہ نہیں؟ وہ آپ کی میں بات سمجھ رہا ہوں، لیکن آج تک میں نے یہ حدیث صحیح بخاری میں جو آپ نے سنائی، میں نے آج تک ہم صحیح بخاری پڑھی، اس کے اندر یہ لکھی نہیں۔ میں نے کہا آپ سے چھپایا جاتا ہے، آپ سے چھپایا گیا ہے، آپ کے اساتید نے آپ کے اساتید سے چھپایا، ان کے اساتید نے ان سے چھپایا، یہ چھپانا ہی آپ کا کام ہے، حقائق کو چھپا دینا۔ میں